اور ان میں پھر عقل، دانش مندی، ان نسلوں کا غور کرنا، ائمہ کے ساتھ تکرار اور بحث کہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث کہیں کینسل تو نہیں ہو گئی، مثلا نماز میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو احادیث کیا آئی ہیں، پتہ چلا اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی احادیث یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع یدین کرتے رہے۔ اہل تشیع نے ان احادیث کی بنیاد پر ان کی نماز کو بھی دیکھیں آپ شیعہ حضرات کی، ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سلام سے پہلے بھی 3 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ان احادیثی کی بنیاد پہ تو ہے، اور اپنے پاس سے تھوڑی وہ لے آئے۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنا بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اچھا کہاں کہاں چھوڑ دیا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا سرے سے کرتے ہی نہیں تھے، سب منسوخ، سب کینسل۔ کھڑے ہو، ہاتھ باندھو اور نماز شروع کر دو، اور ہاتھ بھی باندھو جب فاتحہ پڑھنی شروع کرو، قرآن کے احترام۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا ہمارے شہر میں سب لوگ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے تھے۔ پھر امیر المومنین نے چونکہ اس دارالحکومت دارالخلافہ بنا دیا تھا، لہٰذا ہم ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، پھر نہیں اٹھائیں۔ سارے حنفی ایسے ہی رہے۔ یہ چیزیں اس طرح ہوئیں، اور پھر عقل کا غلبہ، کہ بات عقل میں آتی ہے یا نہیں؟ یہ حدیث کینسل تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسے تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اسے حکم دیا اور آپ پوری امت کو لگا رہے ہیں۔ عورت آتی ہے اور کہتی ہے میرے شوہر سے طلاق فرمایا، کیوں طلاق؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے جو شخص صبح نہ اٹھے نماز نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول اتنی نیند آتی ہے، اتنی نیند آتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے میں بالکل بے ہوش ہو گیا ہوں، اور صرف میری نہیں میرے باپ کی بھی یہی، میرے دادا کی بھی یہی حالت تھی، ہم سوتے ہیں تو بالکل مدہوش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو طلاق تو نہیں ہو سکتی، اس طرح کرو جب تم اٹھو نا سو کے تو پہلا کام یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث جب امام شافعی کے یہاں پہنچی تو انہوں نے کہا چھٹی ہے پوری امت کے لیے، فجر میں اگر آنکھ کھلے تو پڑھ لی، نہیں کھلی تو جب کھلی تب پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے ایمان فرض کیا ہے نماز والوں پر ایک خاص مدت کے اندر اندر۔ ان کا قرآن کہتا ہے ٹائم کے اندر اندر، حدیث اسے کینسل کرتی ہے تو حدیث قرآن کو کیسے کینسل کر سکتی ہے؟ اٹ مینز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسپیشل پرمیشن اس آدمی کو دی تھی، امت کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ فتویٰ اس پہ آ گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ آ گیا چلے جائیں تو فتویٰ اس پہ آ گیا، امام مالک کے یہاں چلے جائیں تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ بالکل چھوڑ دیا۔ تو حنفی فقہا نے اس طرح کھوج کھوج کے ایک ایک حدیث کو عقل میں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات روایت میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح حنفی فقہ کو مرتب کیا گیا ہے۔ اس لیے حنفی فقہ ہماری عقل کے بہت قریب ہے۔